کے مقام پہ پہنچے، وہ سونامرگ پہنچے، پھر وہ کشن سر جائے، پھر وہ بشن سر جائے، پھر وہ گنگا بل جائے اور پھر وہ نارا ناگ پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے علاقے میں بہت زیادہ اس ٹریکنگ کے لیے ٹورسٹ آتا ہے، سونامرگ کے علاقہ میں، نارا ناگ کے علاقے میں، گنگا بل کے علاقے میں۔ اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ انڈین ٹورسٹ آنے لگ گئے، ٹریکنگ کے لیے آنے لگ گئے، ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں۔ تو ہم پہلگام کے آس پاس بھی اگر ان پاسبلٹیز کو دیکھیں، ان روٹس کو دیکھیں، تو میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے یہ کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی بڑی ایک بار کوشش کی تھی پہلگام سے اس راستے سے سونامرگ جانے کی، تو پھر وہ کافی آگے تک گئے لیکن وہاں نہیں جا سکے، پھر وہ رات رکے لیکن پھر واپس آئے۔ تو یہ کوشش جو ہے ہمیں اس کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے اور ٹورسٹ ریزارٹ جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، خاص طور پہ ایڈونچر ٹورزم کو کرنے کے لیے، تو مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی زبان اردو ہماری سب کی زبان ہے، تو گجری میں بند کروں یا نہ کروں سر زیادہ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری پارٹی، ہمارے لیڈر، ہمارا ورکر سب جو ہے اس نے پچھلے 5 سال سے بہت زیادہ مشکلیں دیکھی ہیں، پریشانیاں دیکھی ہیں، ہم لوگوں کو بلا وجہ بند کیا گیا، اور ہم نے کبھی ہندوستان کے خلاف بات نہیں کی تھی۔ ہم ہندوستان کو ایک جمہوری ملک سمجھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی تھے، ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں ہمارے ساتھ دوسری پارٹی کے لوگ تھے، ان کو بھی تنگ کیا گیا، بند کیا گیا، 3 سابق وزیر اعلیٰ تھے ان کو بھی بند کیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کرنے کے باوجود، اس دباؤ کے باوجود، ان گرفتاریوں کے باوجود، ان زیادتیوں کے باوجود لوگوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے، بی جے پی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کچھ بھی یہ بات کر کے یہاں پہ کچھ نہیں پایا، بلکہ جو کچھ یہاں پہ تھا وہ بھی آپ نے کھویا۔ ہماری یہ جدوجہد جو آپ کے حقوق کے لیے ہے یہ جاری رہے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بے گناہ لوگ نہ پکڑے جائیں، ان کو ہراس نہ کیا جائے، اور جو بے گناہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں بغیر مقدمے کے ان کو رہا کیا جائے۔ میں آپ کے اور عمر صاحب کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ میاں صاحب۔ میں یہاں پر جو ہمارے بائیں طرف بیٹھے ہوئے حضرات ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری جو خواتین مائیں بہنیں وہاں پر کھڑی ہیں ان کے لیے کرسی خالی کریں۔ یہ ہمارے لیے اور ہماری تہذیب و تمدن کی ایک مثال ہوگی جو ہماری مائیں بہنیں جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے پارلیمانی الیکشن میں اننت ناگ رجوری پونچھ سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے نامزد امیدوار ہمارے سینئر ساتھی، آپ سب کے ہر دل عزیز جناب میاں الطاف صاحب، صوبائی صدر کشمیر جناب ناصر اسلمانی صاحب، ہمارے زون کے صدر جناب توقیر صاحب، ڈسٹرکٹ صدر جناب الطاف کلو صاحب، ہمارے یہاں پہ اسٹیج پہ سیگمنٹ کے انچارج جناب مجید لارمی صاحب، ایڈوکیٹ ریاض خان صاحب، چودھری ظفر صاحب، ہمارے حسین صاحب یہاں آ نہیں سکے، ان کے فرزند ہاشم حسین صاحب یہاں پہ ہیں، ڈسٹرکٹ کے نائب صدر عرفان گلزار صاحب، یوتھ کے ہمارے ضلع کے صدر سید صبا شفیع صاحب، ڈی ڈی سی ہمارے اور آج کے پروگرام کے ایک سب سے میزبان بھی ہیں نثار احمد میر صاحب، محترمہ نثارہ جی، مصرا جی، منیرہ جی، ہمارے نوجوان ساتھی اور مائنورٹی کے لیڈر جناب امیش تلاشی صاحب، یہاں پہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر
अनीसुल इस्लाम, ब्लॉक के हमारे प्रेसिडेंट अल्ताफ अहमद मीर साहब, शकील अहमद साहब, गुलाम नबी रेशी साहब, बाकी तमाम आए हुए अहदेदारान नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तहे दिल फर्जन का आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आज बड़े कम नोटिस पे 2 दिन की मोहलत पे ये प्रोग्राम रखा गया और इतनी भारी तादाद में आप लोग आए इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। इस प्रोग्राम का अपना ही मायने है, इसकी अपनी ही अहमियत है। अहमियत इस लिहाज से कि हमें अपने उम्मीदवार का ऐलान किए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और ये मियां साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के नाते पहला जो है जलसा यहाँ पे आप लोगों ने रखा है। इस इलेक्शन में तरह तरह की बातें होंगी, तरह तरह की तकरीरें होंगी, बहुत से आपसे वादे किए जाएंगे, लेकिन ये आम इलेक्शन नहीं है। आम इलेक्शन में तरक्की की बात, रोजगार, इन सब चीजों को सबसे पहले लाया जाता है, लेकिन इस इलेक्शन का माहौल अलग है। इस एजेंट ये जो कैमरा वाले ना आप जरा नीचे आप, मुझे लोग फिर दिखते नहीं है, मेहरबानी बाद में मैं आपसे अलग से बात कर लूँ। आप बाद में बैठ लो, कैमरा वाले बाद में बैठे। 2019 5 अगस्त जम्मू कश्मीर रियासत के साथ क्या हुआ वो आज भी हमारे जहन में ताजा ताजा याद है। उस वक्त जम्मू कश्मीर के आईन को हमसे छीना गया, जम्मू कश्मीर के झंडे को हमसे छीना गया, जम्मू कश्मीर रियासत के 2 हिस्से हुए, जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया, हमारी इज्जत, हमारी वकार, हमारा पहचान, सारा कुछ हमसे लिया गया और हमसे उस वक्त कुछ वादे हुए। हमसे कहा गया था कि हमारी तरक्की में अगर रुकावट है तो 370 है, अगर जम्मू कश्मीर में हालात खराब है वो 370 की बदौलत, अगर जम्मू कश्मीर में यहाँ रिश्वत लेने का सिलसिला है वो 370 की बदौलत, अगर हमारे नौजवान रोजगार के लिए परेशान 370 की बदौलत, हमारी तमाम बीमारियों का उन्होंने कहा कि अगर कोई वजह है, कोई कारण है वो 370 है। 370 घटते ही इन्होंने कहा कि हमारे तमाम मुश्किलात, हमारी तमाम परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। 370 हट के अब 4 साल से ज्यादा हो गए। मजबूर होते हैं हम पूछने पे कि खुदा हमें बताइए कौन सी ऐसी हमारी परेशानी है जिसका आपने इलाज किया।